بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ۔ قرآن مجید کا 13واں سورہ، سورہ مبارکہ رعد۔ 45ویں آخری آیت واقعی ہدایہ، جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ اے رسول، یہ مکے کے مشرک، یہ مکے کے کافر یقولو کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ مکے کے مشرک اور کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ رسول تو رسول ہی نہیں ہے۔ اے رسول، اللہ فرماتا ہے اے خاتم النبیین، یہ مکے کے مشرک اور کافر تجھے رسول مانے یا نہ مانے، اس سے تیری رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم مجھے رسول مانو یا نہ مانو، میری رسالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دو اے رسول کہ مجھ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے شہید کی حیثیت سے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ آیت میں لائق توجہ لفظ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا شہیدم بینی و بینکم، یہ رسول اللہ فرماتا ہے اس رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے شہید کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ اور لفظ شہید کے بعد پھر عطف کا واو رکھا، اور عطف کا واو راجع ہے، رجوع کر رہا ہے، اس عطف کے واو کا اتصال ہے اس لفظ شہید سے کہ جس لفظ شہید کو نسبت ہے اللہ سے۔ یہ لفظ شہید اللہ کی صفت ہے، صرف صفت نہیں ہوتی، اللہ کی صرف صفت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی ہر صفت صفت عین ہوتی ہے، صفت عین۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں
اس کی ذات کا عین ہے۔ سورہ نحل میں 16واں سورہ اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ کی صفتیں اس کی ذات کا عین ہے۔ عین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صفت ہی نہیں ہے وہ، عین کا مطلب صفت ہی نہیں ہے وہ، بلکہ وہ صفت ہی اس کی ذات ہے۔ اس لیے کہ بندے مخلوق اپنی صفتوں کو جس طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری صفتیں ہماری ذات کا غیر ہیں، مخلوق کی صفتیں مخلوق کی ذات کا غیر ہے۔ سورہ نحل کی آیت سے واضح ہوگا، ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، اب دیکھیں عین صفات اور غیر صفات دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، جب تو بطن مادر سے متولد ہوا، جب تو پیدا ہوا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تو پیدا ہوا، لا تعلمون شیئا، تیرے پاس کسی شے کا علم نہیں تھا، تو جاہل تھا۔ یعنی علم ایک صفت ہے، یہ صفت علم تیری پیدائش کے وقت تجھ سے متصف اور متصل نہیں تھی، تیرے ساتھ یہ صفت علم پیدائش کے وقت نہیں تھی، تو جاہل تھا۔ یعنی یہ صفت علم چونکہ تیری ذات کے ساتھ متصل نہیں تھی، اس لیے یہ صفت علم تیری ذات کا حصہ نہیں ہے، تیری ذات کا غیر ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اے انسان اللہ نے تجھے سماعتوں کی قوت عطا کی، بصارتوں کی طاقت عطا کی، تجھے سننے کی صلاحیت عطا کی، تجھے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اے انسان پھر اللہ نے تجھے دل اور دماغ کی توانائیاں عطا کی۔ اے انسان ذرا سوچ، اللہ نے تجھے یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل و دماغ کی توانائیاں کیوں عطا کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کر سکے۔ یہ صفت علم تیری ذات کا حصہ نہیں تھی، یہ صفت علم تو نے شعور کی منزل میں قدم رکھا، سماعت، بصارت، افئدہ، دل و دماغ کی توانائیوں کو تو نے استعمال کیا،
تو یہ صفت علم تیرے اندر پیدا ہوتی چلی گئی۔ بات یہ کہ صفت علم انسان کی ذات کا غیر ہے، اور جتنی صفتیں انسان میں پائی جاتی ہیں، مختصراً یہ عرض کروں، ساری صفتیں انسان کی ذات کا غیر ہے۔ کوئی صفت انسان کی ذات کا عین نہیں۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ کہ صفتیں جس کی ذات کا غیر ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں کہ صفتیں جس کی ذات کا عین ہو۔ یعنی علم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ رحیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اسے رحمان کہو یا رحیم کہو، بات ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہے نا قرآن میں؟ اچھا، اب رحمان کے نیچے لکھا ہوا دیکھیں، مسلک تشیع کی بھی بات نہیں ہے کہ فقہ جعفریہ کی بات ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کسی قرآن کے، کسی مسلک کے، کسی مترجم نے ترجمہ کیا ہو، اس کے نیچے دیکھیں، رحمان کے نیچے لکھا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحیم کے نیچے لکھا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحمان کے معنی بھی یہی لکھے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحیم کے معنی بھی یہی لکھے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے، بالکل منطقی بات ہے کہ اگر رحمان کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر رحیم کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو سورہ حمد میں اللہ یا تو فرما دیتا بسم اللہ الرحمن، یا اللہ فرما دیتا بسم اللہ الرحیم، معنی تو پورے ہو جاتے۔ یہ کیا بات ہے کہ تکرار کر کے کہہ رہا ہے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا، دونوں کے معنی ہیں یہی، حقیقت یہ ہے، رحمان معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ معنی ہر ترجمہ کرنے والے نے صحیح لکھا، لیکن ایک دفعہ رحمان اللہ نازل کر دیتا، یا آیت میں بسم اللہ کی آیت میں، یا پھر رحیم نازل کر دیتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ اللہ نے رحمان بھی رکھا، رحیم بھی رکھا ہے، دونوں کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو کوئی تو فرق ہوگا رحمان میں اور رحیم میں۔ اگر کوئی فرق نہ ہوتا تو لفظ رحمان اور رحیم دونوں اللہ نہ رکھتا۔ کوئی نہ کوئی فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ اب یہ فرق میں عرض کر دوں، ترجمہ تو ٹھیک ہے، سب کرتے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن ان میں ایک لطیف فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ رحمان بر وزن فعلان، عربی قاعدے میں رحمان بر وزن فعلان، رحمان ہے فعلان کے وزن پر، فعلان ہے مبالغے کا صیغہ۔ فعلان کے معنی دو صفتیں پائی جائیں گی، اگر فعلان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر، اس وزن پر جتنے لفظ عربی میں آئیں گے، فعلان کے وزن پر، پھر دہرا دوں، فعلان کے وزن پر
جتنے لفظ عربی میں آئیں گے ان میں دو صفتیں پائی جائیں گی، ہے مبالغے کا صیغہ، دو باتیں ان میں پائی جائیں گی۔ ایک بات یہ پائی جائے گی بہت زیادہ، فعلان مانے بہت زیادہ، فعل سے ہے بہت زیادہ کام کرنے والا، اور دوسری صفت کیا پائی جائے گی؟ عارضی، عارضی جگہ پر۔ دوسری صفت پائی جائے گی غیر دائمی، بہت زیادہ لیکن غیر دائمی۔ بات واضح ہو گئی، بہت زیادہ مگر غیر دائمی۔ اچھا، رحیم بروزن فعیل، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے، بہت زیادہ لیکن فعیل کے معنی غیر دائمی نہیں، دائمی۔ اب فعیل کے وزن پر، فعیل کے وزن پر جتنے لفظ آتے جائیں گے اس کے معنی ہوں گے بہت زیادہ لیکن دائمی۔ اللہ نے ایسے ہی رحمان اور رحیم آیت میں نہیں رکھ دیا، رحمان پر وزن فعلان، رحیم پر وزن فعیل۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مگر اس جگہ پر رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، مگر اس جگہ پر جو جگہ عارضی ہو۔ اس جگہ پر جو جگہ عارضی ہو، یعنی عارضی جگہ کا نام دنیا ہے، تو رحمان کا مطلب دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب آخرت میں رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا دنیا میں، رحیم کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا آخرت میں، رحمان کا مطلب سب کے ساتھ رحم کرنے والا عارضی طور پر دنیا میں، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے متقی ہو، لیکن رحیم کے معنی خاص رحم کرنے والا۔ وہ دنیا میں رحمان ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے تھے، ایک مشرک اور کافر ملا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا اللہ کے بارے میں، کہنے لگا اے موسیٰ اپنے اللہ سے جا کر کہنا وہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے۔ وہ مشرک اور کافر، نقل کفر نباشت میں وہ جملہ مشرک کافر کا دہرا رہا ہوں بات کو پہنچانے کے لیے۔ وہ مشرک کافر کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے جا کر کہنا کہ مجھے تیری ربوبیت نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ پہنچے، اللہ سے گفتگو کی، گفتگو کر کے واپس آنے لگے۔ جب واپس آنے لگے اور اس مشرک کی بات نہیں پہنچائی، واپس آنے لگے، اللہ کی آواز آئی کتنا رحمان ہے، کتنا رحمان ہے۔ اللہ کی آواز آئی موسیٰ میرے بندے نے تجھے میرے لیے ایک پیغام دیا تھا، تو نے پہنچایا نہیں؟ موسیٰ میرے ایک بندے نے تجھے میرے لیے ایک پیغام دیا تھا، تو نے پہنچایا نہیں؟
حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میرے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ میں وہ گستاخانہ جملہ تیری بارگاہ میں عرض کر سکتا. آواز قدرت آئی, موسیٰ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میرے بندے اگر تو نے ربوبیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں, اگر تو نے اے میرے بندے اگر تو نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ اچھا اب اسی سے ملتا جلتا ایک فرمان ہے مولا کائنات کا, وہ بھی سماعت کر لیں. اللہ نے کیا فرمایا, اے موسیٰ اس سے جا کر کہو کہ اگر تو نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ حضرت علی کے پاس مومنین کچھ آئے, آ کر کہنے لگے مولا علی سے, مولا علی یہ کیا بات ہے, دشمن آپ سے قرآن کی باتیں پوچھتے ہیں, دین کی باتیں پوچھتے ہیں, آپ انہیں بتا دیتے ہیں, مولا آپ انہیں نہ بتایا کریں, یہ مشکل مسئلے آپ سے پوچھتے ہیں. مومنین آ کے مشورہ دے رہے ہیں, مولا آپ انہیں مشکل دین کی باتیں نہ بتایا کریں, جب آپ سے مولا کوئی مومن پوچھا کرے تو آپ بتایا کریں. ادھر اللہ نے جواب دیا تھا موسیٰ اگر اس نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ علی نے جواب دیا لوگوں نے شرافت چھوڑ دی ہے, کیا میں مولائیت چھوڑ دوں؟ میں جو بات عرض کر رہا تھا گفتگو اس مقام پر تھی کہ صفت علم بندے کی مخلوق کی ذات کا غیر ہے, اس کے ساتھ متصل, پیدائش کے وقت متصل نہیں ہوتی, اور صفت علم اللہ کی ذات کا عین ہے. جتنی صفتیں ہیں اللہ کی ذات کا عین ہے. رحمان اس کی ذات کا عین, چاہے رحمان کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. رحیم چاہے رحیم کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مالک کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے قدوس کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے سلام کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مومن کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے محمن کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے عزیز کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے جبار کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے محیی کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے ممید کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے اعلیٰ کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے علی کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. ساری صفتیں اللہ کی ذات کا عین ہیں. دو جملے کیا سامنے آئے, صفتیں جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں, صفتیں جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. پیدائش کے بعد جس کے پاس کوئی صفت نہ ہو اور بعد میں صفت حاصل کرے اسے مخلوق کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں میں کیا کہوں. صفتیں جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں. صفتیں جس کی ذات